اصحابک یا نور اللہ۔ آج بڑے عرصے کے بعد برستی بارش میں بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور یاد رہے کہ جب بارش برس رہی ہو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کا ایک سبب جو ہے، یعنی جو علماء نے وقت لکھے قبولیت کے، اس میں سے ایک وقت یہ بھی لکھا کتابوں میں کہ جب بارش برس رہی ہو جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما۔ میرے مولا برستی بارش کا واسطہ جتنے یہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، دنیا میں بھی خیر آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر کر دے۔ جن اسلامی بھائیوں نے یہ اجتماع سجایا، خرچ کیا، اے کریم ان کے اس خرچ کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس کی برکت سے ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ایک بار میں نیپال میں تھا اور وہ میری زندگی کا یادگار اجتماع تھا۔ اتنی بارش میں بتا نہیں سکتا، موسلا دھار گھن گرج کے ساتھ۔ یہ بارش تو بہت ہلکی ہے، یعنی چاروں طرف جس کو آپ کہیں نا نل کھلے ہوئے تھے، لیکن کمال تھا ہزاروں لوگ تھے اس اجتماع میں، تو ان لوگوں میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ ان میں چند اسلام پہ کھڑے ہوئے، وہ پہاڑی لوگ تھے، پہاڑی ایریا تھا، وہ اپنی اپنی کدالیں انہوں نے نکالی اور اجتماع کے چاروں طرف نالیاں بنانا شروع کر دیں، اور پانی سارا انہوں نے نکالا اور لوگ بیٹھے رہے۔ تو بہرحال ہم بھی دیکھتے ہیں کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں، جتنی دیر تک بارش ہمیں اجازت دے گی، کیونکہ لائٹیں اور مائک آسانی سے چل سکے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس بارش کو ہمارے لیے عافیت والی بارش بنا دے۔ بیان تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن بارش ہو رہی ہے تو کیوں نہ نبی پاک کے دور کی ایک بارش کا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس سے نبی پاک سے محبت اور بڑھے گی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اختیارات سے نوازا تھا یہ بھی سمجھنے کو ملے گا۔ ایک بار جمعے کا دن تھا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، مسجد شریف میں خطبہ دے رہے تھے۔ ایک گاؤں سے آیا ہوا اعرابی نبی پاک کے سامنے کھڑا ہو گیا، عرض کرتا حضور کرم کیجئے، کئی دن گزر گئے ہیں، کئی مہینے گزر گئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم پیاسے ہیں، ہمارے جانور بھی پیاسے ہیں، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو کچھ، فصلیں بھی نہیں اگ رہی ہیں۔ اب ذرا سمجھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ بارش چاہیے، پھر بھی نبی پاک کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ تو حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، آقا نے دعا کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں ایک بادل بھی نہیں تھا آسمان پر، مگر میرے آقا نے دعا کی تو پہاڑوں کی طرح بادل آنا شروع ہو گئے، اور اتنی بارش ہوئی کہ ابھی آقا اپنے ممبر سے نہیں اترے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے گرنے لگ گئے۔ جمعے کا دن بارش ہوتی رہی، ہفتے کا دن بارش ہوتی رہی، اتوار کا دن بارش، پیر بارش، منگل بارش، پورا اگلا ہفتہ آ گیا بارش ہی بارش، رکے ہی نہ بارش۔ پھر جمعے کا خطبہ دینے نبی پاک بیٹھے، وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور کرم کریں، بارش رکوائیں، ہم ڈوبنے لگ گئے ہیں، ہر چیز ڈوب رہی ہے۔ پھر صحابی کا عقیدہ دیکھو، بارش چاہیے تو بھی آقا کے پاس، رکوانی ہے تو بھی آقا کے پاس، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب جو خوبصورت بات ہے، آقا دعا فرما سکتے تھے کہ یا اللہ بارش رک جائے، نبی پاک نے بڑی انوکھی دعا کی۔ اللہ کے حبیب نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا،
اے اللہ ہمارے اطراف میں برسے، ہم پر نہ برسے۔ پھر نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، جدھر جدھر ہاتھ کا اشارہ کیا ادھر سے بادل کٹتے چلے گئے، بادل ہٹتے چلے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا، مدینے کے اوپر آسمان خالی ہو گیا، مگر آس پاس کھیتوں میں بارش برس رہی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس معجزے کی طرف شاندار اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ فرماتے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے پیارے آقا کو کیسی اتھارٹی دی ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر بادلوں پر حکومت ہے، زمین پر کھڑے ہو کر چاند اور سورج پر حکومت ہے۔ اللہ نبی پاک کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ محبت سے درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارش کا ایک بڑا خوبصورت درود پاک ہے، علماء فرماتے جو یہ درود پڑھ لے جتنے بارش کے قطرے ہیں اتنی اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ آئیے پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ اب اس کا معنی بھی کتنا پیارا ہے، یا اللہ ہمارے آقا و مولا پر اتنے درود بھیج جتنے بارش کے قطرے ہیں۔ نبی پاک کی شان ہے اللہ ان پر اتنی رحمت نازل فرما جتنی بارش کے قطرے ہیں۔ اللہ اس برستی بارش کا ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے۔ چونکہ اب بہت لمبا چوڑا بیان تو نہیں ہو سکے گا، تھوڑی دیر میں حاضری دینے آیا ہوں اور کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین۔ شیطان کے وار سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس سے لڑائی ہونا اس کے ہتھیار بھی پتہ ہونے چاہیے، اس کے وار بھی پتہ ہونا چاہیے۔ وہ مردود یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم نیکی کریں، پہلے وہ بندے کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے، پھر جب دیکھتا ہے نا گناہ سے روک نہیں سک رہا تو پھر اس کی نیکیاں کم کرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا عمل ڈال دیتا ہے کہ اس کی نیکی خراب ہو جائے۔ منقول ہے کہ ایک گاؤں میں کچھ لوگ درخت کی پوجا کرنے لگے۔ ایک بڑا نیک شخص تھا، اس کو خیال آیا کہ درخت کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ کلاڑا اٹھایا اور گیا کہ میں درخت توڑ دوں گا۔ راستے میں شیطان مل گیا اس کو انسانی شکل میں۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا اللہ کے سوا اس کو پوجنے میں نہیں چھوڑوں گا، کاٹ دوں گا اس کو۔ کہا میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ لڑائی ہوئی، اس عابد شخص نے، نیک شخص نے شیطان کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا۔ شیطان کہتا ہے اچھا میری بات سنو، میں تمہیں کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تم کو کوئی حکم ملا ہے، تم نبی ہو، تم پر وحی آئی ہے، کیوں درخت کاٹنے جا رہے ہو؟ یہ درخت کو کاٹ دو گے وہ کسی اور درخت کی پوجا کریں گے۔ کہا نہیں میں نہیں کاٹوں گا، مجھے کسی بھی صورت اس کو کاٹنا ہے۔ پھر شیطان سے لڑائی ہوئی، اس عابد شخص نے اس کو پچھاڑ کے اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ شیطان کہتا ہے اچھا میری ایک بات سنو، تم اس درخت کو نہ کاٹو، میں تمہیں روزانہ 2 دینار دوں گا، سونے کی اشرفیاں۔ تم اس خامہ خواہی محنت کرنے جا رہے ہو، 2 دینار لے لو، 1 دینار کھا لینا، 1 دینار صدقہ کر دینا، درخت تو کوئی اور بھی لوگ بنا لیں گے۔ اب شیطان نے مال کی محبت دل میں ڈالی، وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا بات تو صحیح ہے، درخت کاٹوں گا تو کوئی اور درخت کو وہ پوجا کریں گے، مجھے پیسے مل جائیں گے، میں اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا، غریبوں کو بھی دوں گا۔ گھر آ گیا، صبح اٹھا تو تکیے کے ساتھ 2 دینار رکھے ہوئے تھے، بڑا خوش۔ دوسرا دن گزرا، پھر 2 دینار رکھے تھے، بڑا خوش۔ تیسرا دن ہوا تو 2 دینار غائب، بڑا غصہ آیا کہ کدھر گئے میرے پیسے؟ اب تو میں درخت کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر کلاڑا اٹھایا، پھر درخت توڑنے گیا۔ اب راستے میں پھر شیطان آیا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہ درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں جانے دوں گا۔ پھر لڑائی ہوئی، اب شیطان نے اس کو پچھاڑا اور اس کے کاندھے پر سوار ہو گیا۔ اب وہ عبادت گزار عابد شخص کہتا ہے کہ پہلے 2 بار لڑائی میں تیرے سینے پہ سوار ہو گیا، اب تو کیسے سوار ہو گیا؟ کہ پہلے تیرا جو نیکی کا ارادہ تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، اب جو تو نیکی کرنے جا رہا تھا وہ اللہ کے لیے نہیں تھے، جو تیرے پیسے نہیں ملے تھے اس لیے تو پریشان ہوا تھا۔ تو یہ ہے نیت،
انمل اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیتیں اچھی نہیں ہیں نا تو نیکی کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے. ہم جس کو نیکی سمجھتے وہ نیکی نہیں ہے. آپ نماز پڑھیں اور نیت کچھ اور ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نیت یہ کہ یار لوگ نمازی کہیں. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکیلے میں پڑھے تو بڑی جلدی اور لوگوں کے سامنے بڑی آسانی سے، بڑی نرمی سے، بڑی طویل نماز پڑھیں گے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. کوئی بات نہیں، رحمت کا پانی ہے. قرآن میں بارش کو مائے مبارک کہا گیا. یہ ویسے بیماریوں کی شفا بھی یاد رکھیں کہ آپ جب کبھی بیمار کے لیے بارش برس رہی ہو نا تو برتن میں پانی بھر لیں اور اس پانی کو بیمار کو پلا دیں. یہ ایک آسمان سے برسنے والا مبارک پانی قرآن نے فرمایا ہے، اس میں شفا ہے. تو بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیتوں پر ہے. نیت صاف، وہ کہتے ہیں نا منزل آسان. ہماری نیتیں اگر ٹھیک نہیں ہیں تو نیک عمل کا بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے برابر میں دوسرا پڑھ رہا ہے، دونوں ایک جیسی پڑھ رہے ہیں. ایک کی نماز اسے جنت میں پہنچا رہی ہے، ایک کی نماز اسے دوزخ میں پہنچا رہی ہے. نماز دوزخ میں کیسے پہنچائے گی؟ کیونکہ اس میں نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے. ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے اعمال لے کر جائیں گے ایک بندے کے. تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ عمل نکال دو اور یہ عمل ڈال دو. فرشتے کہیں گے مولا ہم نے دیکھے ہیں تو لکھے ہیں نا، اس نے نماز پڑھی تو ہم نے لکھا، روزہ رکھا تو لکھا، آپ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے نکال دیے جائیں. اللہ کیوں نکالے جائیں؟ اللہ فرمائے گا کہ اس نے یہ نیکیاں کی تو ہیں، عمل کیے ہیں، مگر اس میں میری رضا نہیں تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے، اس لیے اعمال نامے سے نکال دو اور یہ عمل ڈال دو. فرشتے کہیں گے مولا یہ عمل تو اس نے کیے ہی نہیں تھے. تو ارشاد ہوگا کہ یہ عمل کیے نہیں تھے مگر کرنے کی نیت پکی تھی. فرق دیکھا آپ نے؟ جو کیا مگر صحیح نیت سے نہیں کیا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور جو کر نہیں سکے مگر نیت اچھی تھی اللہ اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیشہ اچھی نیت رکھیں، پازیٹیو رکھیں، اللہ کی رضا کی نیت رکھیں. لوگ دیکھیں، لوگوں میں واہ واہ ہو، لوگوں میں جناب میرا چرچا ہو. اتنا مردود ہے شیطان، کسی صورت ہمارا فائدہ نہیں چاہتا. ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات سو رہے تھے، فجر میں کسی نے جگایا. آپ اٹھے تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نہیں. تو لوگوں سے کہا کہ کون ہے فجر کے لیے مجھے کس نے اٹھایا؟ کہا میں شیطان ہوں. تو کیا شیطان بھی بندوں کو نماز کے لیے اٹھانے لگ گیا ہے؟ کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ کل آپ کی دیر سے آنکھ کھلی تھی، آپ کی جماعت چلی گئی، آپ اتنا روئے جماعت جانے پر کہ میں نے فرشتوں کو باتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کی گریہ و زاری کی برکت سے انہیں 700 با جماعت نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا. شیطان کہتا ہے میں نے اس لیے اٹھا دیا، پھر آپ کی جماعت چلی جاتی، پھر آپ روتے، پھر 700 کا جماعت کا ثواب کما لیتے، ابھی ایک ہی پڑھ لی تھی جناب. پتہ کیا چلا؟ وہ ہماری نیکیاں کم کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں گناہوں میں لگانا چاہتا ہے. وہ ہماری اول تو نیکیاں کرنے نہیں دیتا، ہو جائیں تو سنبھالنے نہیں دیتا. اللہ کرے کہ ہم شیطان کے ان واروں کو سمجھیں اور اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کریں. اس مردود نے ہر موقع پر کوشش کی، انبیاء کو بھی کسی طرح ورغلانے کی کوشش کی. کیا بھول گئے آپ وہ واقعہ؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ آج جو حج کرنے گئے ہیں، عمرہ کرنے گئے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ 3 شیطان وہاں بنے ہوئے ہیں جس کو رمی کرتے ہیں لوگ. یہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تو شیطان نے انہیں سمجھانے کی، ورگلانے کی، بہکانے کی کوشش کی، اور آپ نے وہاں اسے پتھر مارے کہ کوئی بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے. بیٹے کے پاس گیا کہ تمہارے باپ تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں. وہ بیٹا بھی کیسا تھا؟ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے تو میرا سر خم ہے. اور اللہ نے پھر بیٹے کو ذبح نہ ہونے دیا، آسمان سے جنتی مینڈا بھیجا گیا. لیکن شیطان نے ہر موقع پہ کوشش کی میرے میٹھے اسلامی بھائی، اور آج بھی وہ میرے اور آپ کے ساتھ یہ ساری کوششیں کر رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے. ہمیں اس کے واروں کو سمجھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ مردود یا تو نیکی نہیں کرنے دیتا یا پھر نیکیاں ہو جائیں اسے سنبھالنے نہیں دیتا، اسے برباد کر دیتا ہے. یا تو دکھلاوا کر کے، لوگوں میں ریاکاری کر کے. آج کئی لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے نیکی تو کریں
مگر ذرا لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے، ہمارا نام ہونا چاہیے، اعلان ہونا چاہیے۔ اپنے آپ سے پوچھیں یہ دل کیوں چاہتا ہے؟ اللہ کے لیے اگر نیکی کی تھی تو یہ کیوں چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے؟ پھر اسی طرح جو صدقہ خیرات دیتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ اول تو صدقہ دیتے رہی ہیں، پیسے نکلتے رہی ہیں، اور اب صدقہ دیا تو اب کیا کرتے ہیں؟ یاد ہے نا میں نے شادی کروائی تھی تیرے بچوں کی، بھول تو نہیں گیا میں نے قرضہ دیا تھا، نوکری میں نے لگائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ احسان جتانا ہے، یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو چند قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے ان میں نام لکھا ہے احسان جتانے والے کا۔ اللہ نے دیا، ہم نے دے دیا، اب احسان کیا جتانا؟ اللہ سے صدقہ لے، اللہ سے بدلہ لینا ہے نا کہ لوگوں سے لینا ہے؟ لیکن کچھ لوگ بہت غلط کرتے ہیں، نیکی کر کے جتلاتے ہیں، بار بار اس کا دل دکھاتے ہیں۔ یہ تکلیف پہنچانا ہے، یہ دل توڑنا ہے۔ ایسا کبھی بھی نہ کرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اللہ کی راہ میں دے دیا، اب اللہ سے اس کا اجر مانگے، لوگ کیوں ہمیں اس کا صلہ دیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا معمول کیا تھا؟ آپ اپنے کسی غلام کو جب صدقہ دیتی نا کہ جاؤ غریب کو دے آؤ، تو اب وہاں جا کر کہتی کہ جب غریب کو دینا اس سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا، اور اگر وہ کوئی دعا کرے تو وہ نوٹ کر کے لانا۔ وہ غلام جاتا کسی کو صدقہ دیتا اور آ کر بتاتا کہ بی بی اس نے آپ کے لیے یہ 3 قسم کی دعائیں کی ہیں، تو آپ ہاتھ اٹھاتی، اس فقیر کے لیے وہ 3 دعائیں کرتی اور فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ یہ کیسا مائنڈ سیٹ تھا؟ ہم تو جناب کسی کو عمرے پہ بھیجیں تو کہیں دیکھو میرے نام کا عمرہ کرنا ہے، ہر طواف میں میرا نام لینا، ادھر سے مجھے فون بھی کرنا، کسی کو گھر دلا دیں تو کہیں بھائی ابھی تک اپنے گھر میں دعوت نہیں کی۔ سوچئے نا آپ کیوں چاہتے ہیں کسی سے صلہ؟ مدد کریں اور بھول جائیں، اللہ سے مدد چاہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بات آج سمجھ کے جانی ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نیکیوں کو چھپانا ہے۔ اللہ کے لیے عمل کیجئے، دنیا کے لیے نہ کیجئے، ورنہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم نیکی نہ کریں اور کر لیں تو اسے برباد کر دے۔ ایک بار شیطان جو ہے اپنا اس نے تخت بچھایا ہوا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں سمندر پر تخت بچھایا، اس کے چیلے آئے اور آ کر اس کو اپنی اپنی کارکردگی سنانے لگے۔ کسی نے کہا میں نے شراب پلا دی کسی کو، کسی نے کہا میں نے بدکاری کروا دی، کسی نے کہا میں نے جھوٹ بلوا دیا۔ شیطان سنتا رہا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا اور آ کر کہا کہ میں نے ایک طالب علم کو علم کے لیے جانے سے، مدرسے جانے سے روک لیا۔ شیطان کھڑا ہوا اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کے چیلوں نے کہا ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کروائے، ہمیں کوئی شاباش نہیں، اس نے بچے کو مدرسہ جانے سے روک لیا، تم کھڑے ہو کے اس سے ملے؟ کہ چلو میں بتاتا ہوں عالم کیا ہوتا ہے، علم دین کیا ہوتا ہے۔ شیطان زمین پر اپنے چیلوں کو لے کر آیا۔ فجر کا وقت شروع ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی۔ ایک نمازی آدمی گھر سے نکلا، تہجد کا وقت تھا۔ شیطان نے اسے روکا، کہا مولانا صاحب ذرا رکیے۔ کہا جی بتائیے۔ کہا یہ سوال پوچھنا تھا، یہ ایک شیشی ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس شیشی میں سے اس پوری کائنات کو گزار سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے؟ وہ بندہ نمازی تو تھا، عالم نہیں تھا، علم نہیں تھا، سجدے بہت تھے، تہجد پڑھنے جا رہا تھا نا۔ وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو، اتنی چھوٹی سی شیشی ہے، اتنی بڑی دنیا کیسے آئے گی اس میں؟ شیطان نے کہا بس ٹھیک ہے آپ جائیے نماز پڑھیے۔ تھوڑی دیر ہوئی، فجر کا وقت ہوا، ایک عالم دین گھر سے نکلے۔ شیطان نے ان کو بھی روکا، کہا حضور بتائیے چھوٹی سی شیشی ہے، کیا اللہ اس شیشی میں پوری کائنات داخل کر سکتا ہے؟ عالم کہتے ہیں مجھے تو شیطان معلوم ہوتا ہے، میرا رب تو سوئی کے ناکے میں کروڑوں کائنات داخل کر سکتا ہے، یہ تو ایک شیشی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا دیکھو یہ ہے علم، علم کے بغیر وہ تہجد پڑھنے نکلا، مگر ایمان چلا گیا، کیونکہ اس نے انکار کر دیا نا کہ شیشی میں کائنات نہیں آ سکتی ہے، اللہ کی قدرت کا انکار کیا نا۔ کہ دیکھو علم نہیں تھا تو ایمان ہی چلا گیا، اور جس کو علم مل جائے وہ شیطان کے واروں میں نہیں آتا۔
میٹھے اسلامی بھائیوں، میں آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر بچنا ہے شیطان کے واروں سے، اس مردود کے جو وار ہیں اس سے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، تو علم دین حاصل کریں، یا تو خود عالم بنیں یا علماء کی صحبت میں رہیں، علماء کے بیانات سنیں، کتابیں پڑھیں، تاکہ علم ہوگا تو انشاءاللہ شیطان کے انواروں سے بچنے والے بن جائیں گے۔ علم کدھر سے ملے گا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ ایسا خوبصورت ماحول ہے جو علم دین کو گویا گھر گھر پہنچا رہا ہے۔ کتنے پیارے انتظام کیے ہیں دعوت اسلامی نے علم دین پہنچانے کے، خوبصورت مدنی چینل ہمیں دے دیا، 24 گھنٹے بغیر کسی ایڈورٹائز کے جب آپ مدنی چینل آن کریں کچھ نہ کچھ علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے، کوئی نہ کوئی پیاری سی بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے۔ مدنی مذاکرہ دیکھیں، علم دین کا پورا مدنی گلدستہ مل جاتا ہے، اور سبحان اللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں کتنا کچھ ملتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی فکر کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ تو میری گزارش ہے کہ سعدی ٹاؤن کے اسلامی بھائی، ان کا ہفتہ وار اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ جامع مسجد میمن نگر میں، جامع مسجد میمن نگر 15A میں ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں ضرور آیا کریں۔ پابندی سے آتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ 3، 4، 5 فروری، چلیں آج میں بڑے عرصے بعد سعدی ٹاؤن آیا ہوں، سعدی ٹاؤن والے بھی مجھے تحفہ دے دیں کہ 3، 4، 5 فروری 3 دن کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں۔ 3 فروری اتوار ہے، 5 فروری منگل، یہ بھی چھٹی ہے، 2 چھٹیاں ہیں، بیچ میں 1 دن چھٹی کرنی پڑے گی، تو مہربانی کریں، نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں برستی بارش میں، یا اللہ جو 3، 4، 5 فروری مدنی قافلے میں سفر کرے اسے اسی سال مدینے کی حاضری بھی عطا فرما۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ یہ مدنی قافلہ مکتب پیچھے موجود بھی ہے، جاتے جاتے اپنا نام بھی لکھائیے گا اور سبحان اللہ اس کی برکتیں لوٹیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدنی قافلے میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دینا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے رکن شورا الحاج عبدالحبیب اتاری جو ہے ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، اور امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اسرار قادری رضوی سیائی دامت برکاتہ العالیہ نے آپ کو اس بات کا اعزاز بنایا ہے کہ آپ ہمیں سلسلہ اتاریہ قادریہ رضویہ میں داخل کر سکتے ہیں۔ میں آپ تمام اسلامی بھائیوں سے جو ہے کہوں گا کہ اگر آپ ابھی تک کسی بھی پیر صاحب سے بیعت نہیں ہیں تو آج بہترین موقع ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے، اور اگر کسی پیر صاحب سے مرید ہیں تو آپ طالب بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جس پیر صاحب سے مرید ہیں ان کے مرید تو رہیں گے لیکن یہاں سے بھی فیض جاری ہو جائے گا۔ تو میں اپنے شورا سے عرض کروں گا کہ آپ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور سلسلہ عالیہ قادریہ جی، جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے
میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ، مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ دعا کرنا، دعا کر لیتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ برستی بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ اے رب کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، جو بیمار آئے ہیں انہیں شفا عطا فرما، بالخصوص صابر حسین جوخیو صاحب کو اے اللہ شفا عطا فرما، سلطان جوخیو کی والدہ کی اے اللہ بخشش فرما دے، آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے مولا، ان کی قبر کی رات کو ان کے لیے آسان کر دے، ان کی قبر کو روشن کر دے۔ اے اللہ یہ جو میر جوخیو صاحب اور جن لوگوں نے اس خاندان کے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، حاجی آدم جوخیو، اے اللہ ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، اس خاندان پر سعدی ٹاؤن میں رہنے والے ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن خاندان والوں پر رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کا سکھ عطا کر دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ